اور اب حسین کی زندگی میں مزہ ہی کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ علی اکبر نہیں ہے، عباس نہیں ہے، اون محمد نہیں ہے، قاسم نہیں، اب کیا رہ گیا؟ مگر پھر بھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ۔ اور وہ کیا کیا ہے حسین کی زندگی میں جو حسین یہ آخری امتحان دے کر جا رہا ہے؟ بس جس مصائب کے لیے مجھ سے کہا گیا اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ بہت کچھ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آخری معرکے کے لیے جب نکلا تھا، ذوالجناح پہ سوار ہوا تھا تو ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں بس یہ آخری زحمت تجھے دے رہا ہوں، مجھے قتل گاہ میں چھوڑ کے واپس آ جا۔ ذوالجناح نے نظریں نیچے جھکا دی، زمین کی طرف، اپنے پیروں کی طرف منہ کو لے گیا۔ اب جب جناب سید الشہداء نے نیچے دیکھا تو ذوالجناح کے قدموں سے سینے پر سونے والی سکینہ لپٹی، کہہ رہی ہے بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں لے کر نہ جا۔ جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اتر آئے حسین، گود میں لیا بچی کو، کہا سکینہ جانتی ہو جب واقعی کربلا کی خبر دی گئی، سارے امتحان میرے سامنے لائے گئے تو میں نے دعا کی پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے میں جس کے بغیر نہ رہ سکوں، وہ میرے بغیر نہ رہ سکے۔ اور سکینہ تم ہمیں ملی۔ اب آپ دیکھیے کہ سارے امتحان اللہ کی طرف سے تھے، اور یہ سکینہ وہ امتحان ہے جو حسین نے خود مانگا تھا۔ نہ حسین کو اپنی اس بچی کے بغیر چین تھا، نہ اس بچی کو حسین کے بغیر۔ اور میں یہی کہوں گا کہ حسین نے خود بچی کو سینے پر سونے کا عادی بنایا، عادی بنایا، تاکہ دنیا دیکھے کہ حسین کا امتحان کیسا ہے اور اس بچی کا امتحان کیسا ہوگا۔ یہ سکینہ کا بھی تو امتحان ہے نا۔ اور سکینہ اٹھ کے ہٹ گئی، پیچھے آ گئی خیموں میں۔ اچھا بابا جاؤ، اگر اسی امتحان کے لیے میں آئی ہوں تو اطمینان رکھو بابا، سکینہ اس امتحان میں پورا اترے گی۔ یہی گفتگو ہوئی ہوگی۔ بچی واپس آ گئی، حسین قتل کر دیے گئے۔ نو کے سنا پہ سر حسین بلند ہو گیا، شادیانے بجنے لگے، نقارے بج رہے۔ یزیدیوں نے روزہ افطار کر لیا کہ حسین قتل کر دیے گئے۔ رات ہوئی، لوٹ مار کا بازار گرم ہو کے ٹھنڈا ہو گیا۔ اب کچھ نہیں رہا لوٹنے کو، اسباب میں سامان لوٹ لیا گیا، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ بمشکل تمام ثانیہ زہرا نے کچھ خیمے کی چادروں کے جلے ہوئے ٹکڑے ایک جگہ اکٹھا کیے اور بیویوں اور بچوں کو سمیٹنا شروع کیا کہ وہاں بیٹھے۔ اس ہنگامے میں، اس لوٹ مار میں سب بکھر گئے تھے بچے بیابان میں، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا۔ اب شہزادی ام کلثوم کو ساتھ لیا ثانیہ زہرا نے، اور بچوں کو جمع کرتی پھر رہی، آوازیں دیتی پھر۔ سب مل گئے اور 2 بچے تو جنازے کی صورت میں ملے۔ وہ 2 معصوم جنہیں گھوڑے رونتے ہوئے گزر گئے تھے۔ یہ 2 وہ لاشیں ہیں جو ثانیہ زہرا اور جناب ام کلثوم نے گنج شہیدہ میں اپنے ہاتھوں سے لٹائے، مگر سکینہ نہیں ملی۔ کہاں ملی تھی سکینہ؟ اپنے بابا کے سینے پر سوتی ہوئی۔ یہ وہ بچی ہے کہ شام غریبہ میں بھی اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈتی رہی تھی۔ کیسے سوئے؟ اسے بابا نے عادی بنا دیا سینے پہ سونے کا۔ اب مجھے پڑھنے دیجئے وہ خیال کہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ زندان شام میں اس بچی کا یہ عالم ہوگا کہ ہر صبح زندان کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہو، ہر آنے جانے والے سے پوچھا کرتی ہوگی کہ اے بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ اگر کسی نے کہہ دیا کہ عراق جا رہا ہوں
تو یہ بچی پوچھ لیتی تھی کہ بھائی کیا تیرا گزر کربلا سے ہوگا؟ اور وہ دیکھتا ہے کہ قیدی ہے، بچی ہے، کہہ بیٹھتا کہ نہیں بھی جا رہا تو تیری خاطر چلا جاؤں گا کربلا سے، بتا تیرا کیا کام، بتا تیرا کیا کام۔ کہا سن، جب تو کربلا سے گزرے گا نا تو تیری ملاقات میرے بابا سے ہوگی۔ وہ کہتا ہے ہاں بچی بتا، تیرے بابا کا نام پتہ کا؟ ہاں میرے بابا کا نام ہے حسین ابن علی، میرا بابا رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، رسول کا نواسا ہے۔ جب اس سے میدان کربلا میں ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا، اسے کہنا تمہاری سکینہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ اگر وہ تجھ سے یہ کہہ بیٹھے کہ میں تو سکینہ کو خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا، تو تو بتا دینا کہ میں شام کے زندان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اور وہ مسافر اس بچی کے حال پر روتا ہوا چلا جاتا تھا، سارا دن یہی عالم، ساری رات یہی عالم، کیسا آرام، کیسی نیند۔ یہ بچی بس یہ ہوتا تھا کہ روتے روتے تھک جاتی تھی، غش میں چلی جاتی تھی، جب اٹھتی تھی پھر بابا۔ بس ایک شام جس کو میں کہتا ہوں کہ وعدے کی شام ہے، سکینہ اور حسین کے وعدے کی شام ہے، کیونکہ جیسے خدا کا رسول کہہ کے گیا تھا نا اپنی بیٹی سے کہ سب سے پہلے تو ملے گی مجھ سے، مجھے یہی گمان ہے کہ حسین نے بھی شاید یہی کہہ دیا ہو کہ سکینہ تو سب سے پہلے میرے پاس آئے گی، مت گھبرا۔ بس وہ وعدے کی شام آئی اور سکینہ عجب انداز میں بیان کر رہی ہے، ایسے بیان کبھی نہیں کیے بابا کو یاد کر کہ بیویاں بھی تڑپ اٹھی، بہلاتی ہے، ماں بہلا رہی ہے، پھوپھی بہلا رہی ہے، ان کے بہلانے سے کچھ دیر کے لیے غش میں چلی گئی سکینہ، خاموش ہو۔ کچھ ہی دیر کے بعد بیدار ہوئی اور اس پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز سے گریہ کر رہی ہے۔ لاکھ چپ کرانے کی کوشش کی جائے مگر یہ بچی کہتی ہے بھیا ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے، اے پھوپھی اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہیں، اے اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سکینہ آ جاؤ ہمارے پاس، ہم بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بچی نے اپنی ملاقات کا حال کیا بیان کرنا شروع کیا، قید خانے میں تو ماتم برپا ہو گیا۔ یہ شور گریہ، شور ماتم کی آواز پہنچی، باہر بھیجا گیا داروغہ زندہ کو، کیا مسئلہ ہے دیکھ کر آؤ۔ داروغہ زندہ آیا، پوچھا سید سجاد سے کیا بات ہے، کیا ان سی نئی مصیبت آ گئی؟ تب سید سجاد آگے بڑھ کر کہتے ہیں بھائی